ہو جائے تو دیندار لڑکی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے۔ کہا پوچھو میرے باپ سے ان تینوں کاموں میں سے کون سا کام کیا ہے؟ اس نے نام بتایا ایک جس کا اردو ترجمہ ہوتا کھٹمل، یہ نام رکھا ہے میرے باپ نے۔ 7ویں دن میرا عقیقہ بھی نہیں کیا، اور میری شادی ایک ایسی بددین عورت سے کرا دی ہے جو مجھے نہ میرے ماں کی خدمت کرنے دیتی ہے نہ باپ کی۔ میرا کیا قصور ہے؟ اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے پھر باپ کی طرف رخ کیا، کہا کہ جب تم اپنی اولاد کا حق ادا نہیں کر رہے ہو تو کیا توقع اور امید رکھتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارا حق ادا کرے؟ تصور کرو جب مامون رشید کا خطاب آیا تو فضل برمکی اور یحییٰ برمکی باپ اور بیٹے دونوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں باپ بوڑھا ہو چکا تھا، باپ کو نماز پڑھنے کے لیے ٹھنڈا پانی نقصان دیتا تھا، تو اس کا بیٹا بھی جیل میں تھا۔ تانبے کے ایک لوٹے میں پانی بھر کر عشاء کی نماز کے بعد، سمجھ لو یہ تانبے کا لوٹا ہے اور اس میں پانی بھر کر عشاء کی نماز کے بعد بیٹا اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر اس پیٹ سے لوٹے کو، اس بندھنے کو لگا لیتا تھا تاکہ فجر کی نماز تک میرے پیٹ کی گرمی سے اس تانبے کے اندر لوٹے میں جو پانی ہے اس میں کچھ حرارت آ جائے، کچھ گرمی آ جائے۔ جب فجر کی نماز کا وقت ہوتا تھا تو وہ اپنے اس لوٹے کو اپنے باپ کو دے دیا کرتا تھا، ابو جلدی سے وضو بناؤ کہیں پانی ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ ایسی نیک اولادیں بھی اس دنیا میں گزری ہیں میرے بھائیوں۔ آج ایسی توقعات کون باپ اپنی اولاد سے لگا سکتا ہے؟ کہاں لایا جائے اصلاح کا؟ کن کن چیزوں کی اصلاح کی جائے؟ کہاں گئی یہ سب، یہ وفاداری کی اور فرما برداری کی یہ شکلیں کہاں چلی گئیں؟ ہم اپنی اولاد کا حق ادا ہم نہیں کر رہے تو اولاد ہم کو بھی نظر انداز کیے ہوئے ہے۔ یہ تو ضمنی طور پر دو باتیں آئیں، اس لیے کہ یہاں جب ہم آئے اور خود کرسی خطابت پر بیٹھے تو ہمارے کان میں کہہ دیا گیا تھا کہ مولانا صاحب خواتین بھی آئی ہوئی ہیں، ذرا ان کا بھی خیال رکھیں، ورنہ اس موضوع کے اندر ہم اس کو لانا نہیں چاہ رہے تھے۔ اتنی سی باتیں آ گئی۔ چلیے جو مرکزی موضوع ہے اس کا تھوڑا سا حصہ اس پروگرام میں شامل ہو گیا، اس تقریر میں، اس خطاب میں شامل ہو گیا۔ آئیے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ بڑا مہربان ہے۔ مسواک والی مثال آپ نے دیکھ ہی لی ہے، ایک دوسری مثال بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ بخاری کتاب النکاح کے وہ الفاظ آپ نے دیکھے ہوں گے، 3 صحابیوں کی ایک جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں سے ملاقات کرنے جاتی ہے اور پوچھتے ہیں یہ صحابہ اللہ کے نبی کتنا عمل کرتے تھے، کتنا سوتے تھے، کتنا کھاتے، کتنا پیتے، کتنا عبادت کرتے۔ حضرت عائشہ نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ یہ لوگ باہر نکلے اور کہاں اللہ کے نبی، کہاں ہم؟ رسول تو بخشے بخشائے، وہ تو جنت میں جائیں گے ہی، وہ نماز بھی نہ پڑھے تب بھی جنتی، ہمیں تو اس سے بھی زیادہ عمل کرنا چاہیے۔ 3 صحابہ تھے، تینوں نے 3 باتیں کہیں۔ کہاں صحیح کہہ رہے ہو؟ ایک نے کیا کہا؟ انی اصوم النہار، میں دن میں روزہ رکھوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا، ولا اترکو ابدا، کبھی نہیں چھوڑوں گا، دن میں روزہ رکھوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا، یعنی آج کے بعد کوئی روزہ ترک نہیں کروں گا، ہر دن روزہ رکھوں گا، نفلی، ہر دن، کبھی چھوڑوں گا نہیں۔ دوسرے صحابی نے کہا اصلی اللیل، آج کے بعد میں پوری رات عبادت کرتا رہوں گا، رات بھر نمازیں پڑھوں گا، کبھی چھوڑوں گا نہیں، کبھی سوؤں گا نہیں، کبھی سوؤں گا نہیں۔ ایک نے کہا میں دن بھر روزہ رکھوں گا، کبھی چھوڑوں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا میں رات بھر عبادت کروں گا، نماز پڑھوں گا، کبھی ترک نہیں کروں گا، کبھی سوؤں گا نہیں۔ تیسرے نے کہا اچھا رات تم نے لے لی، دن تم نے لے لیا۔ تیسرے نے کہا کہ میں دن میں روزہ بھی رکھوں گا اور رات میں نماز بھی پڑھوں گا، اور اعتزل النساء ولا اتزوج، میں اپنی بیویوں سے الگ رہوں گا، اس کے قریب نہیں جاؤں گا، میں نکاح نہیں کروں گا، مطلب میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ بیوی کے قریب جاؤ، پھر نہاؤ، پھر بچے ہو جائیں تو ان جھمیلوں میں پڑو، آج کے بعد میں نکاح ہی نہیں کروں گا، یعنی شادی نہیں کروں گا یا بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ 3 لوگوں نے 3 قسم کی بات کہی۔ رات بھر کرکٹ دیکھنے والوں اور پوری رات میدان میں لائٹیں جلا کر کرکٹ کھیلنے والوں، سنو، پوری رات کیرم بورڈ میں گزار دینے والوں، سنو،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا کہ ان تینوں صحابیوں نے ایسا ایسا کہا تو آپ ان کے پاس گئے اور آپ نے فرمایا انتم الذی قلتم کذا و کذا، بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ کہ اب تم ہی وہ لوگ ہو جو ایسا ایسا کہہ رہے تھے. ہاں صحابہ دل کے بہت صاف تھے. ہاں ہم ہی نے کہا ہے. آپ نے کہا کہ تم اللہ سے زیادہ ڈرتے ہو یا میں؟ نہیں آپ زیادہ ڈرتے ہیں. اچھا یہ بتاؤ اللہ کا خوف تو اللہ کا تقوی تمہارے اندر زیادہ ہے یا میرے اندر زیادہ ہے کہ نہیں آپ کے اندر زیادہ ہے؟ فرمایا جب میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں تو میرا حال تو یہ ہے کہ میں اتنا سوتا ہوں اور رات کی 2/3 نیند پوری کرنے کے بعد آخری حصے میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہوں. میں اتنا روزہ رکھتا ہوں، اتنا چھوڑ دیتا ہوں. میں اپنی بیویوں سے بھی ملتا ہوں اور ان کو نظر انداز بھی کرتا ہوں، ترک بھی کرتا ہوں، یعنی بیویوں کا حق بھی ادا کرتا ہوں. کبھی روزہ رکھتا بھی ہوں نفلی اور کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں. ہاں میں رات بھر سوتا بھی ہوں اور آخری حصے میں اٹھ کر اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں. یہی میرا طریقہ ہے. بیوی کا بھی حق ادا کرتا ہوں، نفلی روزے بھی رکھتا ہوں، رات میں عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، آنکھ کا حق بھی ادا کرتا ہوں، بیوی کا حق بھی ادا کرتا ہوں، سب کے حقوق کا خیال رکھتا ہوں. پھر آپ نے فرمایا یہی میرا طریقہ ہے، یہی میرا راستہ ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے اس طریقے سے منہ موڑا، جس نے میرے اس طریقے سے روگردانی کی، جس نے میرے اس طریقے سے انحراف کیا، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں. رات بھر نماز پڑھنے کے باوجود مجھ میں سے نہیں، دن بھر روزہ رکھنے کے باوجود مجھ میں سے نہیں. غور کیجئے اللہ کے رسول کی یہ رحمت نہیں تو اور کیا ہے کہ آپ نے اپنی امت کو پوری رات عبادت کرنے سے منع کر دیا ہے، ہمیشہ مستقل روزہ رکھنے سے منع کر دیا ہے. جبکہ روزہ رکھنا ایک اچھی عبادت ہے، رات بھر عبادت کرنا ایک اچھا عمل ہے. لیکن نوجوانوں غور کرو، جب رات بھر جاگ کر عبادت نہیں کی جا سکتی ہے تو رات بھر جاگ کر میچ کھیلا جا سکتا ہے، رات بھر جاگ کر کرکٹ کھیلا جا سکتا ہے، رات بھر جاگ کر کیرم بورڈ کھیلا جا سکتا ہے، رات بھر جاگ کر اپنے یار اور دوستوں کے ساتھ مٹر گشتی کی جا سکتی ہے. جب رات بھر جاگ کر عبادت نہیں کی جا سکتی ہے اور عبادت کرنے والے کو کہہ دیا کہ اگر رات بھر جاگو گے تو مجھ میں سے نہیں، یعنی رات بھر نماز پڑھنے کے باوجود مجھ میں سے نہیں. ہم اور آپ غور تو کریں کہ کہاں آج ہماری نوجوان نسل جا رہی ہے. اگر دیکھا جائے تو اس واقعے کو بھی اصلاح میں لے سکتے ہیں. ہم اپنی اصلاح کریں. یہ نبی کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے. یہ رحمت کا تقاضا ہے کہ آپ جانتے تھے کہ دن بھر روزہ رکھیں گے تو کمزور ہو جائیں گے، پھر یہ کاروبار کیسے کریں گے، اور جب کاروبار نہیں کریں گے تو اپنی بیوی اور بچوں کو کھلائیں گے کیسے. یہ رات بھر جب نماز ہی پڑھتے رہیں گے اور سوئیں گے نہیں تو دن میں یہ کام کیسے کریں گے. ہر چیز ان کی ڈسٹرب ہو جائے گی. میرے بھائیو آج اطباء سے پوچھو، ڈاکٹر سے پوچھو، وہ پہلے تمام بیماریاں پوچھنے کے بعد کہتا ہے کہ رات میں نیند پوری آتی ہے، سوتے ہو یا نہیں. خوشگوار زندگی کو گزارنے کے لیے اور اچھی صحت و تندرستی کے لیے نیند بھی پوری لینا ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں واضح کر دیا رات بھر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کچھ چیزوں کو مخصوص الگ کر دیا، جیسے رمضان کی طاق راتیں، شب قدر جس کو کہا جاتا ہے، ایک سال میں اگر چند راتیں جاگ لی جائیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں، لیکن روزانہ اس کو معمول بنا لینا اور مستقل اس پر قائم ہو جانا، اس چیز سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے منع کیا. یہ نبی اکرم کی رحمت تھی. رحمت کتنے مہربان ہے وہ ہماری. آئیے ایک اور واقعہ سناؤں. بخاری شریف کی حدیث کے اندر بہت تفصیل سے یہ واقعہ آیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی بیت المقدس میں، آپ نے نماز پڑھائی تمام انبیاء کرام کو، اور وہاں سے پھر آپ معراج پہ گئے. پہلے آسمان کے نبی سے ملے، دوسرے آسمان پہ نبی ملا، اس سے ملے، تیسرے پہ ملے، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ، جب سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچ گئے وہاں سے جبرائیل الگ ہو گئے، جنت جہنم سب کا معائنہ کر کے آئے. میں اس کو لپیٹتے ہوئے پورا واقعہ بیان نہیں کر پاؤں گا. جب لوٹتے ہوئے وہاں سے جب آئے تو اللہ رب العالمین نے وہیں پر نبی اکرم کو ایک تحفہ دیا، اور وہ تحفہ تھا 50 وقت کی نماز کا. بڑے خوش تھے اللہ کے رسول. یہاں جملہ دیکھیے گا، بڑے خوش تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب لوٹتے ہوئے آئے اور چھٹے آسمان پر پہنچے
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مل گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا ملا ہے آپ کو تحفہ، آپ کے رب نے آپ کو کیا دیا ہے؟ تو خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 وقت کی نماز اللہ رب العالمین نے ہم پر، ہماری امت پر فرض کی۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ خوش ہو رہے ہیں؟ 50 وقت کی نماز! آپ سے زیادہ اس سلسلے میں علم رکھتا ہوں، مجھے تجربہ ہے، کیونکہ ہم پر بھی نمازیں فرض کی گئی تھی اور میری امت نے کتنی پڑھی کتنی نہیں پڑھی میں جانتا ہوں۔ اللہ رب العالمین بڑا مہربان ہے، اپنے رب کے پاس دوبارہ جائیے اور کچھ کم کرائیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں، پڑھ لے گی میری امت 50 وقت کی نماز۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نہیں جا رہے ہیں، یہاں موسیٰ علیہ السلام نے جو جملہ کہا اس جملے کو سنیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان امتک لا تطیق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے جائیے، آپ کی امت کے اندر 50 وقت کی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے۔ امت کا نام سنا، اللہ اگر یہ 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائی تو جہنم میں جائے گی، میں کیسے گوارا کر لوں گا یہ دیکھنا کہ میری امت جہنم میں جائے۔ موسیٰ نے کہا جاؤ، کہا نہیں 50 وقت کی پڑھ لے گی۔ جب کہا کہ آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، مجھے تجربہ، امت کا نام سنا چل دیے۔ اللہ نے کہا کیا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا اللہ زیادہ ہیں، اوہ ڈو یو وانٹ ڈسکاؤنٹ، کنسیشن چاہتے ہو؟ ہاں اللہ کم ہو جائے تو اچھا ہے، جاؤ 40، 10 کم کر دی۔ آئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنی ہو گئیں؟ کہا 40۔ کہا یہ بھی زیادہ ہیں؟ اچھا نہیں ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر وہی جملہ کہتے ہیں ان امتک لا تطیق، بخاری کے اندر دیکھتے جائیے، ان امتک لا تطیق، آپ کی امت میں طاقت نہیں ہے، نہیں پڑھ پائے گی، نہیں مجھے آپ سے زیادہ تجربہ ہے۔ پھر گئے، اللہ یہ بھی زیادہ، اچھا چلو 10 اور کم کر دے رہا ہوں، 30، ٹھیک ہے نا؟ ہاں دیکھیے اللہ کے رسول، اللہ جتنی کر دے رہا وہ لے کے چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ اپنے حساب سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم پڑھ لیں گے، لیکن امت کا تجربہ موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ جب نیچے آئے چھٹے آسمان پر، اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب تو بہت کم ہو گئی ہوں گی۔ ہاں بہت کم ہو گئی ہیں، 20 کم ہو گئی ہیں، 30 ہی رہ گئی ہیں۔ یہ بہت کم ہو گئی ہیں، 20 ہی کم ہوئی اور تم کہہ رہے ہو بہت کم؟ نہیں ایک بار اور جاؤ۔ ارے موسیٰ ٹھیک ہے، بار بار کتنا بار جاؤں؟ ارے جاؤ، رب بہت مہربان ہے۔ نہیں اب نہیں جاؤں گا۔ ان امتک لا تطیق، اچھا لگے گا؟ آپ کی امت طاقت نہیں رکھ سکتی۔ پھر کہا آپ کی امت طاقت نہیں رکھ سکتی، اچھا امت کا در رحمت دیکھو، امت کا نام سنتے چلے جاتے۔ اللہ یہ بھی زیادہ ہیں، اچھا جاؤ 10 اور کم۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی زیادہ ہیں۔ اے موسیٰ بار بار بھیج رہے ہو؟ کہا اس لیے بھیج رہا ہوں کہ آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، میں جانتا ہوں۔ پھر گئے 10۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنی رہ گئی؟ کہا 10۔ کہا بس، تم اس کو بس کہہ رہے ہو؟ کہا موسیٰ اب نہیں جاؤں گا۔ بخاری کے الفاظ ہیں موسیٰ اب نہیں جاؤں گا، 10 پڑھ لیں گی میری امت۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت پر صرف 2 وقت کی نماز فرض تھی اور میری امت 2 وقت کی بھی نہیں پڑھ سکی، آپ کی امت 10 وقت کی کیسے پڑھے گی؟ اچھا پھر چلے گئے۔ اللہ موسیٰ کہہ رہا کہ میری امت 2 وقت کی نہیں پڑھ پائی، آپ کی امت 10 وقت کی کیسے پڑھے گی؟ اور کم کر دو 5، ٹھیک ہے نا؟ ہاں میں محنت کروں گا، 5 تو پڑھ ہی لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اور چلے جاؤ۔ یہاں اللہ کے نبی قسم کھا لیتے ہیں کہ موسیٰ مجھے بار بار اپنے رب کے پاس جانے میں شرم آتی ہے، 50 سے 5 رہ گئی، انشاءاللہ میری امت پڑھ لے گی۔
محنت کر رہا ہوں، اب میں بار بار نہیں جاؤں گا، کتنی بار جاؤں، اب مجھے بار بار اپنے رب کے پاس جانے میں شرم آ رہی ہے۔ جیسے ہی محمد رسول اللہ کی زبان سے یہ جملہ نکلا، وہاں غیب سے آواز آتی ہے، محمد تم مجھ سے شرما گئے، اب میں نے 5 وقت کی نمازیں تم پر، تمہاری امت پر میں نے فرض کر دی ہیں، قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی، اگر ایک بار اور آ جاتے تو میں اور کم کر دیتا، لیکن تم شرما گئے، تمہیں میری رحمت پر، تمہیں میری مہربانی کا علم نہیں ہوا، میری رحمت کا تم اندازہ نہیں لگا سکے۔ اے محمد جب تم نے قسم کھا لی کہ اب میں نہیں جاؤں گا، تو میں نے بھی اب تمہارے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض کر دی، جاؤ، مہر لگ گئی۔ اچھا کتنے لوگ سوچ رہے ہوں گے کاش ایک بار اور چلے گئے ہوتے، اللہ کتنا اچھا ہوتا، بلکہ بہت سے کہہ رہے ہوں گے کیا ہو گیا، ایک بار اور چلے گئے ہوتے تو کیا ہوتا، 3 اور کم ہو جاتی، 2 ہی رہ جاتی، صبح پڑھ لو شام کو پڑھ لو۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر 2 بھی رہ جاتی تو جس کو نہیں پڑھنا وہ 2 بھی نہیں پڑھتا، اور 5 جو فرض ہو گئی تو پڑھنے والے 5 وقت کی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اور بتاؤ ایمانداری کے ساتھ ایسے لوگ دنیا میں ہے نہیں، پڑھنے والے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ بھی پڑھ لیتے ہیں اور تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، ساتھ میں اشراق بھی پڑھ لیتے ہیں، اور بھی جو نوافل پڑھنے کا موقع ملتا وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، اور نہ پڑھنے والے 2-3 ٹائم تو چھوڑو، جس کو نہیں پڑھنا وہ آج جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کو جمعہ تک نصیب نہیں ہوتا ہے، عید اور بقرعید کی نماز بھی اس کو نہیں نصیب ہوتی ہے۔ میرے بھائیو جس کو نہیں پڑھنا وہ جمعہ بھی نہیں پڑھے گا، عید بقرعید بھی نہیں پڑھے گا، اور پڑھنے والے تو 5 وقت کی نماز بھی پابندی کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں۔ پورا واقعہ بیان کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ بار بار آ رہے ہیں، اور جب سن رہے ہیں کہ آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی تو بار بار جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ امت کے اوپر رحمت نہیں تو اور کیا ہے، بالمومنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ ان کا معاملہ بڑا خاص ہے، رحم و کرم کا، مومنوں کے اوپر وہ خاص مہربان ہیں، مومنوں کے ساتھ خاص معاملہ ہے۔ ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں، یہ بھی بخاری کے اندر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ محمد رسول اللہ تک جتنے بھی نبی بھیجے، ہر نبی کو دنیا میں ایک اختیاری دعا دی تھی کہ میں تمہاری اور دعائیں قبول کروں یا نہ کروں، لیکن ایک دعا کا اختیار دیتا ہوں، تم جو مانگو گے تمہیں ملے گا، اختیار دیتا ہوں، تم مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سارے نبیوں نے جلدی کی، یعنی دنیا میں جس نبی سے کوئی اختیاری دعا دی گئی اس نے دنیا میں مانگ لیا۔ پھر اللہ نے جب مجھے نبی بنایا تو مجھے بھی اختیاری دعا دی گئی، اور مجھ سے بھی کہا گیا کہ ایک دعا تو میں ہر حال میں تمہاری سنوں گا، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اختبأت دعوتی، لیکن میں نے اپنی دعا کو چھپا لیا، میں دنیا میں نہیں مانگوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کو اختیاری دعا دی کہ مانگو، تو اللہ کے نبی نے ہم سے مشورہ کیا کہ عائشہ اللہ تعالیٰ ہم سے مانگنے کے لیے کہہ رہا ہے، میں کیا مانگوں یا نہ مانگوں؟ تو ہم عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کتنے دن گھر میں چولہا نہیں جلتا، فاقے رہتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ آپ کو اختیار دے ہی رہا تو مانگ لیجئے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں آج اختیاری دعا مانگ لوں اور اللہ سے یہ کہہ دوں کہ اس احد پہاڑ کو سونے کا پہاڑ بنا دے، تو اللہ کی قسم یہ پہاڑ سونے کا بن جائے، جہاں میں چلوں تو یہ پہاڑ بھی میرے ساتھ ساتھ چلے، لیکن عائشہ میں مانگوں گا نہیں، یہ زندگی کے چند دن ہیں جو گزر جائیں گے تکلیفوں کے ساتھ، بھوک و پیاس کے ساتھ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے پھر پریشر بنایا،
جب اللہ اختیار دے رہا تو مانگ کیوں نہیں لیتے؟ اس میں غلط کیا ہے جب اللہ آپ کو دے ہی رہا ہے؟ فرمایا عائشہ نہیں، اختبات دعوتی، میں نے اپنی دعا کو چھپا لیا ہے، میں قیامت کے دن اللہ سے مانگوں گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے پھر آپ کی مرضی، لیکن اما عائشہ پوچھتی ہیں کہ آخرت میں آپ اللہ سے کیا مانگیں گے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں سنیے نوجوانوں، سنو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کائنات کے لوگ پریشان ہوں گے، ادھر ادھر بھٹک رہے ہوں گے، جا رہے ہوں گے، میری امت بھی پریشان حال ہوگی، حساب و کتاب بھی ہو چکا ہوگا، بہت سے لوگ جہنم کے کنارے بھی کھڑے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین اس موقع پر مجھے سفارش کرنے کا حق بھی دے گا، میں سفارش بھی کروں گا، لیکن اس موقع پر میں اللہ رب العالمین سے یاد کروں گا الہ العالمین آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں نے اپنی اپنی دعا مانگ لی، میں باقی رہ گیا، میں نے دنیا میں دعا نہیں مانگی۔ اے اللہ آخرت میں مجھے اجازت دے، میدان محشر میں مجھے اجازت دے کہ میں تجھ سے وہ دعا مانگوں جو اختیاری دعا ہے، آج تو مجھے موقع دے، پھر اللہ کی طرف سے مجھے اجازت ملے گی۔ ہاں اختیاری دعا تمہاری باقی ہے، بتاؤ کیا مانگتے ہو؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کیا مانگیں گے آپ؟ فرمایا شفاعۃ لامتی، عائشہ قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین مجھے اجازت دے گا کہ مانگو تو میں اپنی امت کی شفاعت مانگوں گا، اپنی امت کی شفاعت کا حق مانگوں گا، جو گناہگار ہیں ان گناہگاروں کے لیے شفاعت کروں گا اور کہوں گا یہ حق مجھے ملنا چاہیے، پھر اللہ مجھے حق دے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی اکرم کا یہ معاملہ بھی رحمت للمومنین، یہ مومنوں کے ساتھ رحمت کا تقاضا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مومنوں کے ساتھ رحمت کو اجاگر کر رہا ہے۔ جس نے دنیا میں اپنے لیے کچھ نہ مانگا ہو، اختیار ہونے کے باوجود نہ مانگا ہو، اور کہا ہو کہ اگر کہہ دوں تو سونے کا پہاڑ، یہ احد پہاڑ سونے کا ہو جائے، جہاں میں چلوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلے، دنیاوی ساری تکلیفیں میری دور ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں مانگا۔ مانگا تو کیا مانگا؟ اللہم اجعلنی فی حیاتی مسکینا، اے اللہ جب تک تو دنیا میں مجھے زندہ رکھ، مسکین بنا کے زندہ رکھنا، اے اللہ جب مجھے موت آئے اس دنیا میں تو حالت مسکینی میں آئے، مسکین بن کی حالت میں مجھے موت آئے، اور قیامت کے دن جب تو مجھے اٹھائے، جب ہمارا حشر کرے تو مسکین ہی بنا کر اٹھانا۔ میرے پیارے ساتھیو، دنیا میں مسکین بن کر رہنا گوارا کر لیا، لیکن اس اختیاری دعا کو چھوڑ دیا، نہیں مانگا، صرف اپنی امت کے خاطر کہ قیامت کے دن جب میرے امتی گناہگار جب جہنم کے دروازے پر ہوں گے اس موقع پر میں اللہ سے مانگوں گا اے اللہ میری اختیاری دعا باقی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب مجھے اجازت دے گا تو اس موقع پر میں اپنے رب سے کہوں گا، کیا کہوں گا؟ اجازت ملے گی، شفاعت لامتی، میں اپنی امت کی سفارش کروں گا۔ یہ رحمت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ۔ کیسے کیسے منظر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جب آپ حدیث کے صفحات پڑھیں گے، کھولیں گے، دیکھیں گے نبی اکرم کی رحمت مومنوں کے ساتھ کیسی رہی۔ ایک صحابی ہیں، ابو داؤد پڑھیے، تیر لپیٹے ہوئے ہیں، چند تیر لپیٹے ہوئے ہیں، ان کو باندھے ہوئے ہیں، تیر میں ایک نوکدار سرا ہوتا ہے نا، وہی چھوڑا جاتا ہے اور وہی مارا جاتا ہے، تو وہ ایسے لے کر جا رہے ہیں، اذان کی آواز آ رہی ہے، یہ مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور ہاتھ ہلاتے ہوئے جا رہے ہیں، اور تیروں کا سرا آگے کی طرف ہے، ایسے جا رہے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، ابو داؤد کے صفحات پر منظر دیکھیے، جیسے اللہ کے نبی مسجد میں داخل ہوئے، جیسے یہ صحابی تیر لے کر مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اور صحابہ مسجد میں آ ہی رہے تھے نماز کے لیے، نبی اکرم نے ان کے ہاتھوں میں تیر دیکھے اور تیر کے سرے بڑے نوکیلے دیکھے، تو اللہ کے نبی کی نظر جب اس صحابی پر پڑی تو فرمایا ان تیروں کے سرے کو مضبوطی سے پکڑ لو، اے صحابی رسول ان تیروں کے سروں کو مضبوطی سے پکڑ لو، کَإِ لَا تَخْدِشُ مُسْلِمًا، کسی مسلمان کو زخمی نہ کر دے، ان تیروں کا اگلا سرا کسی مسلمان کے چبھ نہ جائے،
غور کیجئے، نبی اکرم نے ان تیروں کو دیکھا اور صحابہ جو مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں ان کو دیکھا تو کیا فرمایا؟ ان کے اگلے والے حصے پر اپنا ہاتھ رکھ لو، یعنی ان کو مٹھی سے پکڑ لو، ایسے جو چل رہے ہو آگے کا حصہ لے کر، یہ تیر کسی مسلمان کو چبھ نہ جائے، کئی لا تخدش مسلمن، یہ تیروں کا اگلا حصہ کسی مسلمان کو زخمی نہ کر دے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ رحمت کا؟ نبی کی رحمت کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ کسی صحابی کے ہاتھ سے ہلنے کی وجہ سے کسی مسلمان کے تیر چبھ جائے۔ جو نبی ایک تیر کی ہلکی سی چبھن کسی مسلمان کو ہو جائے تو یہ گوارا نہیں ہے۔ اس نبی کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ اس کی رحمت کو یہ کیسے گوارا ہوگا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر پسٹل اٹھا لے، بندوق اٹھا لے، چھری اٹھا لے، چھری لے کر اس کی طرف دوڑ جائے، اس کو مارے اور اس کو قتل کر دے۔ میرے بھائیوں، یہ کیسے اس نبی کی رحمت کو گوارا ہوگا؟ ہلکا سا زخم دینا گوارا نہیں ہے، تیر کا ایک کنارہ لگ جانا گوارا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، پھر کسی مسلمان کی کوئی مسلمان جان لے لے، یہ کیسے گوارا ہوگا؟ یہ کیسے اس نبی کی رحمت کو یہ کیسے برداشت ہوگا؟ اسی لیے کہا تمہاری تکلیف محمد رسول اللہ پر شاق گزرتی ہے، تمہیں جب تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا درد جناب محمد رسول اللہ کو ہوتا ہے، تمہیں جب کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو اس کا احساس، اس کا درد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے۔ ہاں، وہ تمہارے فائدے کے بڑے متمنی رہتے ہیں، وہ تمہارے فائدے کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں۔ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے رسول مجھے مرگی کی بیماری ہے، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میں مرگی کا دورہ جب پڑتا ہے تو میں زمین کے اوپر گر جاتی ہوں، اے اللہ کے نبی میری شرمگاہ کھل جاتی ہے، فادع اللہ لی، اللہ سے میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اس بیماری سے نجات دے دے۔ اللہ کے نبی نے اس عورت کے فائدے کو ملحوظ رکھا، فرمایا اے خاتون تیرے لیے میرے پاس دو آپشن ہے، تیرے لیے میرے پاس دو راستے ہیں، پہلا راستہ یہ کہ میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں اللہ سے اور اللہ تجھے اس بیماری سے نجات دے دے گا، میں دعا کر دیتا ہوں اور تو اس بیماری سے نجات پا جائے گی، یہ پہلا آپشن ہے، لیکن جنت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، تم اپنے اعمال کے مطابق جنت میں جا سکتی ہو۔ ہاں، دوسرا آپشن یہ ہے کہ میں تمہارے لیے کوئی دعا نہیں کرتا ہوں، یہ بیماری جو تمہیں ملی ہوئی ہے اس بیماری میں تم رہو اور صبر کرو، مرگی کی جو بیماری تمہیں ملی ہے اس بیماری میں تم صبر کرو اور معاملہ اللہ کے اختیار میں چھوڑ دو۔ ہاں، اگر صبر کیا اور اس بیماری میں صبر کرتے کرتے تمہارا انتقال ہو گیا، اس بیماری میں اگر تم اللہ کو پیاری ہو گئی، تمہارا انتقال ہو گیا، لکل جنت، تو تیرے لیے جنت ہوگی، اس بات کی گارنٹی میں دے رہا ہوں۔ دونوں آپشن بتا دیے، پہلا آپشن میں دعا کر دوں گا تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی، لیکن جنت کی گارنٹی نہیں ہے۔ دوسرا آپشن میں دعا نہیں کرتا ہوں، اس بیماری میں صبر کرو، اگر انتقال ہو گیا تو اللہ رب العالمین تمہیں جنت دے گا۔ اس عورت نے کہا اللہ کے رسول پھر دوسرا آپشن ٹھیک ہے، میرے لیے دعا مت کیجئے، میں جنت چاہتی ہوں، میں اس بیماری میں صبر کروں گی، لیکن اتنی دعا تو کر ہی دیجئے اللہ سے کہ جب میں زمین پر گروں تو میرا سطر نہ کھلے، میری شرمگاہ نہ کھلے، میں برہنہ نہ ہو جاؤں، میں ننگی نہ ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے میں یہ دعا کر دیتا ہوں، اور اللہ کے رسول نے یہ دعا کر دی۔ تو آپشن بتا دیا اور فائدہ بھی بتا دیا کس میں ہے، یہ آپشن ہے دعا کر دوں گا یہ ہوگا، لیکن دعا نہیں کرتا ہوں، دوسرا آپشن صبر کرتی ہو اور انتقال کر جاتی ہو تو تمہیں جنت ہے۔ وہ تمہارے فائدے کے بڑے حریص ہیں، وہ تمہارے منفعت، تمہارے فائدے کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں۔ میرے بھائیو، قرآن کی اس آیت سے ہم نے یہ واقعہ ملا کر ٹچ کر دیا اور بتا دیا کہ کیسے کیسے فائدے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دیکھنا چاہتے تھے، اور ہمارے فائدے کے خواہش مند ہر وقت ہمیں فائدہ ملے، اور جتنی بھی دعائیں بتائیں وہ ہمارے فائدے ہی کے لیے بتائیں۔ سوتے وقت بستر پہ جاؤ تو یہ پڑھ لو، صبح اٹھو تو یہ پڑھو، ان تمام دعاؤں میں ہمارا فائدہ ہی تو ہے۔ من قرأ آیت الکرسی بعد کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت، ہر فرض نماز کے بعد جس نے آیت الکرسی پڑھی اور اس کو اپنا معمول بنا لیا، اس کو جنت میں جانے سے سوائے موت کی اور کوئی چیز نہیں روک رہی ہے۔ غور کرو، یہ ہمارے فائدے کی چیز ہے، اس لیے ہمارے نبی ہمیں بتلا رہے ہیں الا ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ، بخاری کے الفاظ، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک بڑا خزانہ نہ دے دوں؟ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک بڑا خزانہ نہ دے دوں؟ صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، جنت کا خزانہ کون لینے سے انکار کر دے گا؟ فرمایا قل لا حول ولا قوت الا باللہ، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے تم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہو، یہ
خزانوں میں سے ایک بڑا خزانہ ہے۔ حریص علیکم